الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ سلسلہ سیرت میں خوش آمدید۔ نور وحی یوٹیوب چینل کے ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید، احادیث کی روشنی اور واقعات کے زمرے میں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ۔ سیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا طریقہ، کسی کام کا انداز، کسی کام کا اسلوب، چلنے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں سیرت۔ یہ لفظ رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیرت طیبہ 63 برس کی زندگی میں رسول کریم علیہ السلام نے انسانیت کے دلوں کو توحید کے نور سے منور کیا اور ان کے اندر ایمان کی جلا پیدا کی، روشنی پیدا کی۔ اور قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم علیہ السلام کی ذات بہترین آئیڈیل ہیں۔ جرمن میں کہتے ہیں فور بلٹ، ہمارے لیے وہ فور بلٹ ہیں، آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہماری عملی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ آئیڈیل ہیں۔ مائیکل ہارٹ، جس نے 100 ہیروز کے نام سے کتاب لکھی، اس نے سب سے پہلے جس عظیم ہیرو کا ذکر کیا وہ آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور اس نے اس کے دیباچے میں لکھا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہوں، لیکن جس وقت میں حیات مصطفیٰ کریم علیہ تحیہ وثنا کو دیکھتا ہوں، ان کی زندگی کے صباح و مساء کو دیکھتا ہوں، ان کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں، ان کے اخلاق کو دیکھتا ہوں، ان کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں، تو مجھے 100 ہیروز میں سب سے پہلے انہی کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ عدل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اس دور میں بہت ضرورت ہے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی، اس لیے کہ آپ دیکھیں اتنے فتنے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں اگر نجات ہو سکتی ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے۔ آئیے اب ہم دوسرا کام جانتے ہیں کہ ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے ربیع الاول کے مہینے میں۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ گویا ہمیں رسول کریم علیہ السلام پر درود و سلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، ویسے تو پورا سال ہی درود و سلام زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن بطور خاص آپ کی آمد کی مناسبت سے اس مہینے میں زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ خود رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قیامت والے دن میرا قرب چاہتا ہے اس کو درود پڑھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت والے دن وہ میرے قریب ہوگا، بہت قریب ہوگا، جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے دنیاوی غم، تکلیفیں یہ دور ہوتی ہیں۔ ترمذی ہی کی حدیث ہے،
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا مانگتا ہوں لیکن اس میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر ہے، لیکن اگر درود کی مقدار بڑھا دو تو یہ اور بہتر ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ میرا دل مچلا کہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ درود پڑھوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اب کہ میں آدھا وقت آپ پر درود پڑھوں گا اور آدھا وقت دعا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں خیر ہے، لیکن اگر درود زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، میں نے کہا کہ اب میں 3 حصے درود پڑھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر درود بڑھاؤ تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر محبت رسول نے جوش مارا اور عشق رسول کی شمع فروزہ ہوئی۔ میں نے کہا رسول کریم علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب پھر میں آپ پر درود ہی پڑھوں گا سارا وقت۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا تکفی ہمک، اگر تم نے یہ کام کر لیا تو پھر سنو، اللہ تمہیں ہر غم سے نجات عطا فرما دے گا، وَيُغْفَرُ لَكَ، اور اللہ رب العالمین تمہیں معاف بھی کر دے گا، تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ گویا درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی غموں کو بھی دور کرتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے، اور درود پڑھنے کی برکت سے پاکیزگی بھی ملتی ہے، اور درود پڑھنا جو بھول جاتا ہے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ التحیہ والثناء نے ارشاد فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں مصطفیٰ کا قیامت والے دن قرب حاصل کرنے کی خاطر کثرت سے درود پڑھو۔ دنیاوی غموں کی دوری کے لیے درود پڑھو، اور جنت کا راستہ یاد رکھنے کے لیے درود پڑھو۔ دلائل الخیرات درود شریف کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے، اور محمد بن سلیمان جنہوں نے یہ کتاب قلم بند کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں راستے میں تھا تو ایک کنواں تھا اور اس میں پانی گہرا تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی کہ میں جس سے پانی کو نکالتا۔ بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ نماز کا وقت بھی تھوڑا رہ گیا۔ کنویں کے ارد گرد میں اسی سوچ و بچار میں تھا کہ کیا کروں، کیسے پانی باہر نکالوں۔ تو حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ اوپر چھت سے ایک بچی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے کہا آپ اتنے بڑے شیخ اور یہ ایک معمولی سے کام کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ حضرت شیخ نے کہا کہ مجھے اس بچی کی بات پر بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے اسے کہا یہ معمولی ہے، میری نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور یہ پانی نہیں نکل رہا، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا اور پانی ابل کے باہر آ گیا۔ کہتے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن میرے اندر ایک تجسس تھا، ایک شوق پیدا ہو گیا کہ یہ بچی کیا کام کرتی ہے کہ اس نے اپنا لعاب ڈالا اور جس کام کے لیے میں پریشان ہو رہا تھا وہ ایسے لمحوں میں ہو گیا۔ کہتے میں نے اس بچی سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح ذرا راز کی بات کہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ وہ بچی کہنے لگی مجھے کثرت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے ملا۔ پھر اس نے وہ درود بھی ذکر کیا۔ یہاں پر ایک میں وضاحت کرتا چلوں، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی درود کون سے سیغوں سے پڑھنا چاہیے؟ یاد رہے کہ کوئی بھی درود شریف ہو وہ پڑھ لیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ باقی جہاں تک درود ابراہیمی کا تعلق ہے، صحاح کی حدیث ہیں بخاری مسلم کی،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں ہم آپ پر السلام علیک ایھا النبی سلام تو بھیج لیتے ہیں، قرآن نے دو باتوں کا حکم دیا، صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، سلام تو ہم یوں بھیج لیتے ہیں، آپ درود کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم درود یوں پڑھ لیا کرو، گویا نماز میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود یوں پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی نماز کے علاوہ بھی صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی درود تاج پڑھنا چاہے، کوئی اور درود پڑھنا چاہے، تو جو بھی درود پڑھنا چاہیں، مختصر درود پڑھنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے حسن کا ذکر کرنا، ان کے جمال میں ڈوب کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا، تو وہ کسی بھی صیغے سے ہو سکتا ہے۔ ہاں جس کو پسند ہو کہ میں صرف درود ابراہیمی پڑھوں وہ وہی پڑھ لے، لیکن درود پاک کے معاملے میں کبھی بخل نہ کریں، اور خاص طور پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو اس وقت ضرور درود پڑھیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راغم عنف رجل ذکرت عندہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو، فلم یصلی علیہ، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو ربیع الاول شریف میں دوسرا کام کثرت سے درود و سلام۔ انشاءاللہ ربیع النور کے ان مقدس مہینوں میں ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر یہ سلسلہ وار لیکچر کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو خود بھی سنیں گے اور اپنے دوست احباب فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، پیار نصیب فرمائے، سیرت طیبہ کا فہم اور درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔